ناظرین، اعلیٰ عدلیہ میں ججوں کی تقرری کے طریقہ کار کے حوالے سے وکلاء برادری اور سپریم کورٹ کا جو جوڈیشل کمیشن ہے جو ججوں کی تقرری کی سفارش کرتا ہے اس کے اندر اختلافات شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور اس سلسلے میں جو بینچ اور بار ہے وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور مختلف جو بار ایسوسیشن ہیں انکلوڈنگ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن انہوں نے ہڑتال بھی کی اس سلسلے میں، اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی مراسلہ لکھا گیا۔ اب کوششیں یہ کی جا رہی ہیں حکومتی سائٹ سے، اور بالخصوص اٹارنی جنرل آفس کو اس سلسلے میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ ریسنٹلی جو ایکٹنگ چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں، انہوں نے بھی اٹارنی جنرل آف پاکستان خالد جاوید خان سے ملاقات کی تھی، اور بار اور بینچ کے تعلقات کے اندر جو اس وقت کشیدگی پیدا ہوئی ہے اس کے خاتمے کے لیے، اور عدلیہ کی ساکھ کی بحالی کے لیے اور نظام انصاف کی جو ساکھ ہے اس کی بحالی کے لیے ان کو کردار ادا کرنے کی تاکید کی گئی تھی۔ اس سلسلے میں اٹارنی جنرل آف پاکستان نے پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو خطوط لکھے ہیں، اور ان سے ججوں کی تقرری کے طریقہ کار کے حوالے سے ان کی سفارشات اور آراء جو ہیں وہ طلب کی گئی ہیں، اور ان سے یہ ریکویسٹ کی گئی ہے کہ یہ جو تجاویز ہیں یا ان کی جو اوپینین ہے وہ 9 ستمبر سے پہلے فراہم کر دی جائے، تاکہ 9 ستمبر کو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہوگا جس میں سپریم کورٹ کے ججوں کی تقرری کے حوالے سے جو نئے ججوں کی تقرری ہونی ہے، بعض معاملات جو ہیں زیر غور آنے ہیں، تو اس اجلاس میں یہ جو معاملہ ہے جو بینچ اور بار کے درمیان اس وقت جو طریقہ کار کے اوپر اختلاف رائے پیدا ہو گیا اس سلسلے میں یہ تجاویز بھی اس اجلاس میں پیش کی جائیں گی، تاکہ تمام جو کمیشن کے ارکان ہیں اس میں، کیونکہ چیف جسٹس آف پاکستان اس کمیشن کے سربراہ ہوتے ہیں، ان کے علاوہ سینئر ترین جو جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ کے 4 وہ اس کے ممبر ہوتے ہیں، اٹارنی جنرل آف پاکستان اس کے ممبر ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک ریٹائرڈ جج یا چیف جسٹس جو ہیں جن کو چیف جسٹس آف پاکستان تقرری کرتے ہیں، پاکستان بار کونسل کے نمائندے اس میں ہوتے ہیں، تو اس کے اندر تاکہ اس کے اندر بحث کی جائے اور پھر ایک ایسا طریقہ کار مرتب کیا جائے جس کے سب کا اس کے اوپر اعتماد ہو، اتفاق ہو، اور تاکہ نظام عدل کے حوالے سے اور اعلیٰ عدلیہ میں جو تقرری کے حوالے سے جو اس وقت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں یا ابہام پیدا کیا جا رہا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اس خط کے متن پر بھی ہم بات چیت کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اٹارنی جنرل آف پاکستان نے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر کو جو خط لکھا اور پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین کو جو خط لکھا ہے، اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اعلیٰ عدلیہ کے اندر بالخصوص سپریم کورٹ کے اندر جو ہے کہ وہ خواتین ججوں کے حوالے سے نشستیں بھی مختص ہونی چاہیے اور مقرر ہونی چاہیے، تاکہ یہ جو کمی پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ میں ہے، بالخصوص سپریم کورٹ آف پاکستان میں ابھی تک کوئی بھی پاکستان کی تاریخ میں خاتون جج نہیں بنی۔ ابھی 9 ستمبر کو عائشہ ملک جو لاہور ہائی کورٹ میں جج ہیں ان کا نام جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے ریکمینڈ کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں جج کی تقرری کے حوالے سے، اور 9 ستمبر میں کو جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوگا اس کے اندر اس نام کی منظوری حاصل کی جائے گی، اور یہ اگر اس میں منظوری باضابطہ طور پہ ہو جاتی ہے اور ان کو لاہور ہائی کورٹ سے ترقی دے کر سپریم کورٹ میں لایا جاتا ہے تو یہ پاکستان کی پہلی خاتون سپریم کورٹ کی جج ہوں گی، اور یہ صرف پہلی سپریم کورٹ کی خاتون جج نہیں ہوں گی بلکہ اگر سینیارٹی لسٹ کو پھر سپریم کورٹ کو جب یہ ان کی ایلیویشن ہوگی اور آئیں گی تو دیکھا جائے گا تو پھر 2027 میں 7 سال بعد جب ان سے سینئر جج ریٹائر ہوتے جائیں گے تو 2027 میں یہ پہلی پاکستان کی خاتون ایسی جج ہوں گی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس بھی بن سکتی ہیں، تو اس لیے ان حوالوں سے یہ بڑا اہم معاملہ ہوگا، اس پہ بھی ہم بات چیت کریں گے۔ پہلے ہم گفتگو کر لیتے ہیں اٹارنی جنرل آف پاکستان کے اس خط پہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر کو اور وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل کو لکھا گیا ہے، جس کے متن میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں صرف جو ہے ججوں کی تقرری یا ان کی جو پروموشن کے حوالے سے ہائی کورٹ سے ان کی پروموٹ کر کے جو سپریم کورٹ میں لایا جاتا ہے، اس میں صرف محض سینیارٹی کا اصول جو ہے وہی کافی نہیں ہے۔ سپریم کورٹ کے اس سلسلے میں فیصلے بھی موجود ہیں جن میں سینیارٹی کے اصول کے برعکس دیگر معیارات بھی مقرر کیے گئے ہیں، اور ان معیارات کی روشنی میں بھی کسی بھی جج کو ہائی کورٹ سے پروموٹ کر کے سپریم کورٹ میں لایا جا سکتا ہے۔ تو ایک نقطہ یہ اس میں بیان کیا گیا۔ دوسرا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو سینیارٹی سے ہٹ کر
ججوں کی تقرری ہائر کورٹس کے اندر کی گئی ہے، اس کی ایک طویل فہرست موجود ہے اور اس کے اندر تمام ریکارڈ اور ڈیٹا موجود ہے، وہ بھی وکلا برادری کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے۔ اور وکلا برادری اور جو جوڈیشل کمیشن کی آراء ہیں ججوں کی تقرری کے حوالے سے، اس میں متضاد آراء پائی جاتی ہیں۔ اس وقت جو لائرز کمیونٹی ہے وہ سینیارٹی لسٹ کے اوپر، سینیارٹی بیسس کے اوپر زور دے رہی ہے۔ ماضی میں یہی وکلا کمیونٹی سم ٹائم جو ہے کہ وہ سینیارٹی کے ساتھ ساتھ جو ہے کہ وہ بہتر فیصلے کنڈکٹ ججوں کے اور ان کی شہرت کا جو معیار ہے اس کو بھی ڈیمانڈ کرتی رہی ہیں، لیکن اس وقت سینیارٹی کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان جو ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے بعض فیصلوں کی روشنی میں اس کا یہ خیال ہے کہ میں صرف سینیارٹی کی بنیاد پر ہی پروموشن یا تقرری جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر عوامل ہیں ان کے فیصلوں کے معیارات، فیصلے کی پھر ہائر کورٹس یا اپیل کے اندر اگر ریجیکٹ ہوتے ہیں تو وہ کتنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو عمومی شہرت ہوتی ہے ججوں کی اس کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی رائے ہے۔ تو اس تناظر میں اٹارنی جنرل پاکستان نے ان دونوں جو بڑی ایسوسیشنز ہیں وکلا کی، پاکستان بار کونسل جو ہے یہ تمام ملک سے جو وکلا کی مختلف ایسوسیشنز ہیں ان کی نمائندگی کرتی ہے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن جو سپریم کورٹ کے وکلا ہیں یہ ان کی ایسوسیشن ہے، اور اس کے ممبرز جو ہیں ملک بھر میں جو وکلا ہیں سپریم کورٹ کے وہ اس کے ممبرز ہیں۔ تو ان دونوں سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ 9 ستمبر تک اپنی آراء پیش کر دیں تاکہ اس کو جوڈیشل کمیشن میں پیش کیا جائے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی رائے ہے، اور اس میں وکلا برادری کو پروٹیسٹ یا سڑکوں کے اوپر مارچ یا بائیکاٹ ٹھیک ہے کریں، یہ بھی ان کا قانونی حق ہے، لیکن اپنی تحریری طور کے اوپر تجاویز اور آراء ضرور پیش کریں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے فورم پر، تاکہ اگر کل ان کو سپریم کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کرنی پڑتی ہے یا کسی پارلیمانی فورم کے اوپر بھی جانا پڑتا ہے تو ان کے پاس ایک جسٹیفیکیشن ہوگی کہ انہوں نے صرف زبانی نہیں تحریری طور کے اوپر بھی جو ایک اپروپریٹ فورم ہے تھرو اٹارنی جنرل آفس یا تھرو رجسٹرار آفس جو ہے وہ اپنی تجاویز دی تھیں، لیکن ان کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا، تو اس لیے وہ اب یہ دوسرا راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ یہ ضرور انہیں کرنا چاہیے۔ اٹارنی جنرل نے اس بات کی بھی جو ہے کہ اظہار کیا کہ ججوں کی تقرری کے حوالے سے اقربا پر بھی ذاتی پسند یا ناپسند جو ہے یہ کرائیٹیریا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس کے لیے ان کا یہ کہنا تھا کہ ہائی کورٹ ججز کی اہلیت جانچنے کے لیے جو طریقہ کار ہو سکتے ہیں ان میں کہیں جو ہے جو فیصلوں کا اور جو ڈیٹا ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور کہیں عمومی تاثر کو سامنے رکھنا جاتا ہے، جیسے ہم نے پہلے بات کی۔ تو یہ معاملات میرا خیال ہے کہ اگر اٹارنی جنرل آفس نے انیشیٹو لیا ہے تو وکلا برادری کو ہاتھ بڑھانا چاہیے، تعاون کرنا چاہیے اور تحریری تجاویز ضرور پیش کرنی چاہیے۔ اپنا قانونی حق جو احتجاج کا ہے، پروٹیسٹ کا، وہ ضرور استعمال کریں، لیکن یہ جو تحریری تجاویز طلب کی گئی ہیں ان سے بھی ضرور اس فورم کو آگاہ کریں، تاکہ اگر افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات طے ہو سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ احتجاج کا راستہ اختیار نہ کیا جائے۔ دوسرا جو اہم معاملہ ہے وہ عائشہ ملک صاحبہ جو جسٹس ہیں لاہور ہائی کورٹ کی، ان کی تقرری سپریم کورٹ میں اگرچہ بعض حلقے اس کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، اگین وہی سینیارٹی کے بنیاد کے اصول پر کہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ سینئر موسٹ جج نہیں ہے اور ان کو پروموٹ کر کے سپریم کورٹ میں لایا جا رہا ہے، اس حوالے سے تنقید کی جا رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف سے یہ بھی دیکھا جائے اگر کہ عائشہ ملک پہلی خاتون جج ہوں گی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی جج بنیں گی۔ عائشہ ملک نے اپنے کیریئر کا آغاز 1994 میں کراچی سے کیا تھا، اور یہ جو سابق چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان رہے ہیں اور سپریم کورٹ کے جج بھی جسٹس فخر الدین جی ابراہیم، ان کے ساتھ جو ان کی چیمبر اور لیگل فرم تھی اس کے ساتھ انہوں نے کام شروع کیا تھا، اور پھر یہ لاہور ہائی کورٹ میں یہ 40 ججوں کی اس وقت کے قریب تعداد ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اور ان میں یہ واحد خاتون جج ہیں، اور لاہور ہائی کورٹ کی جج جو ہے یہ 2012 میں مقرر ہوئی تھیں، اور ابھی پچھلے تقریباً 9 سال سے یہ لاہور ہائی کورٹ میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں، اور انہوں نے جو اہم فیصلے یہ بطور جج کے طور کے اوپر ان میں سب سے اہم فیصلہ جو ہے 2016 میں شریف فیملی کی 5 شوگر ملوں کی منتقلی کا معاملہ تھا کہ جو وہ ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ میں شفٹ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن NOC اس کا حاصل نہیں کیا گیا تھا، اور انوائرمنٹل امپیکٹ جو اسٹڈی ہوتی ہے وہ بھی اس کی نہیں کروائی گئی تھی۔ حکومت نے، پنجاب حکومت نے اس کی منظوری دے دی تھی، لیکن عائشہ ملک نے اس منظوری کو کالعدم قرار دیا اور کہا کہ کیونکہ اس کی انوائرمنٹل امپیکٹ نہیں کیا گیا اور لیگل ریکوائرمنٹ اس کی پوری نہیں کی گئی، اس لیے یہ جو شوگر ملوں کو جس ڈسٹرکٹس
میں قائم کرنے کی اجازت دی گئی ہے، یہ وہیں قائم ہوں گی، ان کو دوسرے جگہ پہ منتقل نہیں کیا جا سکے گا۔ تو اس لیے مسلم لیگی حلقے جو ہیں وہ ان کو تنقید کا نشانہ بھی بناتے ہیں، اور زیادہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے وہ بھی اسی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ سینئر نہیں تھیں اور ان کو جج بنایا جا رہا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ سینئرٹی کے حساب سے 2027 آج سے 6-7 سال بعد جو ہے 2027 میں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی چیف جسٹس بھی بن سکتی ہیں، اگر جس طریقہ کار کے تحت جو ججوں کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد جو اگلا چیف جسٹس بنتا ہے، اگر اسی حساب سے یہ معاملات چلتے رہے تو پھر یہ 2027 میں چیف جسٹس بھی بن سکتی ہیں۔ تو اگرچہ پاکستان کے لیے یہ ایک اچھا جو ہے کہ امیج ہوگا، پاکستان ان اسلامی ممالک میں شامل ہیں کہ جن کی وزیر اعظم بھی خاتون رہی ہیں، اور بڑے اہم منصب جو ہیں فائٹر پائلٹ پاکستان میں خاتون ہیں، اور ہر شعبے کے اندر خواتین اپنا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اور پاکستان آرمی کے اندر بھی جنرل رینکس کے اوپر سرجن جنرل جو ہے وہ خاتون جو ہیں وہ تعینات رہ چکی ہیں۔ تو اس لیے اگر ایک جج جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں، اگر ایک ہی خاتون جج ہیں وہ سپریم کورٹ میں آتی ہیں تو 2027 میں وہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی بن سکتی ہیں۔ میرا خیال ہے ایک سافٹ امیج، ایک اچھا امیج بھی پاکستان کا جا سکتا ہے، اور اس میں کہیں اگر یہ سینئرٹی کے اصول یا کہ باقی معاملات ہیں تو اس میں اگر بار ایسوسیشن اپنی رائے جو ہے اٹارنی جنرل آفس کو دے دیں اور پھر یہ انکارپوریٹ ہو جائے 9 ستمبر کے اجلاس کے اندر، اور پھر کسی فارمولے کے اوپر اگر ایگریمنٹ ہو جائے تو میرا خیال ہے یہ عدلیہ کے لیے بھی اور بار کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی اور نظام عدل کے لیے بھی اچھا ہوگا کہ افہام و تفہیم کے ساتھ معاملات آگے بڑھیں، ریدر دین کہ احتجاج ہو، دھنگا مشتی ہو، عدالتوں کا بائیکاٹ ہو۔ تو اس سے بار کا، بینچ کا اور نظام عدل کا جو ساکھ ہے وہ مزید خراب اور مجروح ہوگی، اور بہتر ہے کہ اگر کوئی کوشش کی جا رہی ہے اس ساکھ کو بہتر بنانے کی اور ایک افہام و تفہیم کے ساتھ متفقہ اور لائعمل بنانے کی، تو اس میں سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے، نہ کہ اس میں اگین اس کو سیاسی مسئلہ بنانا چاہیے۔